بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور دنیا کے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں سی ایچ سدال، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایچ وائس آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں نے ایک دو ویڈیو پہلے بتایا تھا، یا شاید 3 ویڈیو پہلے بتایا تھا کہ اگست آ رہا ہے، تو 1 اگست سے لے کر 6 ستمبر تک خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو اس حوالے سے دوسری میں نے بات بتائی تھی کہ 1 اگست سے 6 اور 8 اگست کے درمیان دنیا میں کچھ بڑا ہوگا، اور ادھر پاکستان کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ شاید کوئی طاقتور ہلکے کوئی قدم اٹھائیں۔ تو اس حوالے سے کچھ ایسے اشارے ملے ہیں کہ پاکستان میں بھی کچھ اتھل پھتل ہونے والی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا، خبروں میں سن لیا ہوگا کہ چائنا نے تائیوان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، کیونکہ یہاں امریکہ نے ایک شرارت کی ہے کہ اپنی جو وہ نینسی پیلوسی ہے نا، جو ہاؤس آف اسپیکر ہے، اس کو تائیوان کا دورہ کروایا گیا۔ بظاہر یہ کہا گیا کہ اس میں حکومت شامل نہیں ہے، یہ ان کا نجی دورہ ہے، لیکن یہ سب چلاکیاں ہیں۔ صرف اتنا کام تھا کہ چائنا کو اشتعال دلانا تھا، اسے غصہ دلانا تھا، تو وہ تو ہو گیا کام۔ اب چائنا کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہاں سے وہ ایسے ہی واپس آ جائے، تاکہ جیسا ہی وہ ایسے ہی واپس جائے چائنا، اور تائیوان یہ اعلان کر دے گی جی چائنا ڈر کے بھاگ گیا، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا۔ اب بڑا مشکل ہے چائنا کا وہاں سے پیچھے ہٹنا۔ تو ادھر امریکہ اور انڈیا بھی جنگی مشقیں کرنے لگے ہیں، وہ بھی چائنا کے بارڈر پہ۔ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، حالات تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین دعا کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو، یہ جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو عقل، ہوش اور انسانیت ان کے دلوں میں پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں پہ رحم کرے۔ بس میری آپ سے یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے 1 اگست سے لے کر اور 6 ستمبر تک۔ تو پہلا تو مشکل کل انہوں نے ٹالی ہے، نہایت خوبصورت فیصلہ کیا ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ کے اور ٹی ایل پی کے بڑے اچھے کلوز تعلقات ہیں۔ تو یہ کیا دھرا بھی رانا ثناء اللہ کا ہی ہے۔ یعنی کہ تحریک انصاف 13 اگست کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنا چاہتی تھی، تو خان صاحب نے اعلان کیا، تو ساتھ ہی رانا ثناء اللہ نے ٹی ایل پی سے رابطہ کر کے انہیں کہا کہ آپ بھی درخواست دیں، کیونکہ حالانکہ اس سے پہلے آپ تاریخ دیکھیں ان کی ٹی ایل پی کی، کہ انہوں نے کبھی بھی 14 اگست والے دن جشن نہیں بنایا۔ یہ ایک آؤٹ آف وے جا کے رانا ثناء اللہ نے انہیں راضی کیا اور ان سے ایک درخواست لی، وہ اس لیے کہ جو اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے نا، اور اس کا جو وزیر داخلہ ہے، وہ ہر صورت چاہتا ہے کہ حالات خراب ہوں، تاکہ اس سسٹم کو لپیٹ دیا جائے اور ہم شہید بن جائیں، اور پھر اس کے بعد 8-10 سال بعد جب انتخاب ہوں تو ہم پھر رونا شروع کر دیں کہ جمہوریت کا انہوں نے نقصان کیا، فلانے فوجی نے ایسے کیا، فلانے فوجی نے ایسے کیا۔ یہ ان کی سب چلاکیاں ہیں جو ان کی پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ تو خان صاحب نے اتنی خوبصورت اور اتنی سمارٹ موو کی
کہ انہوں نے وہاں سے جلسہ ہی اپنا لاہور منتقل کر لیا۔ اب لاہور جلسہ منتقل کرنا یہ خان صاحب کو پلس پوائنٹ جائے گا، کیونکہ لاہور میں سے 3 سیٹیں، 4 میں سے 3 سیٹیں خان صاحب نے وہاں پہ ضمنی الیکشن میں جیتی ہیں، تو وہاں بہت بہترین گیدرنگ ہو جائے گی اور خان صاحب اپنا ایک میسج بھی دے پائیں گے جو وہ میسج دینا چاہتے ہیں، کچھ مخصوص حلقوں کو اور کچھ امپورٹڈ حکومت کو وہ دے پائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے ایک بہت بڑا جو طوفان آنا تھا اس کو اپنی عقل و دانش سے، دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب ایسے ایسے فیصلے کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے ایسے ایسے فیصلے کروائے گا کہ خان صاحب کی بہتری ہوگی اس میں۔ اگر خان صاحب ضد پہ ہٹ جاتے، جیسے ٹی ایل پی نے کہا کہ ہماری پہلے کی درخواست گئی ہوئی ہے، حالانکہ یہ سب فراڈ ہے، لیکن خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی پہلے گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کریں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں۔ خان صاحب نے، آپ یقین کریں کہ اتنے بڑے خون خرابے سے پاکستان کو بچایا کہ اس کے اثرات آپ کو بہت بعد میں ملیں گے۔ جو خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے نا جلسے کا لاہور میں، اس کے اثرات اور مثبت اثرات پاکستان پہ کچھ وقت کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کتنی خوبصورت موو تھی خان صاحب کی جو کہ انہوں نے ایکسرسائز کی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ ایسے عقل کے اندھے ہیں، یہ جو 12 جماعتیں ہیں، یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں پاکستان میں، کیونکہ پبلک میں ان کی سے تو ہے نہیں ہے۔ پبلک میں ان کی سے ایسے تھی کہ گنڈوں کو ساتھ ملاتے تھے، اپنے گلو بٹوں کو، اور پھر غریب عوام، پریشان حال عوام کو زور زبردستی سے گاڑیوں میں بھر کر کے جلسے میں لاتے تھے، بریانی کھلاتے تھے، ووٹیں لیتے تھے، اس کے بعد ان کو پھینک کے چلے جاتے تھے۔ اس سے پہلے پاکستانی عوام کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ جب سے خان صاحب کی سیاست میں، پاکستانی سیاست میں انٹری ہوئی، تو پاکستانی قوم کو ایک نعم البدل لیڈر مل گیا جو کہ آنسٹ ہے، دیانتدار ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، اللہ پہ ہائی لیول کا اس کا یقین ہے، نبی پہ یقین ہے، نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، ان کا سچا عاشق ہے۔ دیکھیے، ایسا اس قسم کے آدمی کی بہت ضرورت تھی پاکستانی عوام کو، تاکہ کوئی ایسا لیڈر آئے جو ان کی قیادت کرے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کی مراد پوری کر دی۔ اور اب پاکستانیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے اس پیارے لیڈر، اپنے اس ہیرے جیسے لیڈر کو، دیکھیے، یاد رکھیے، خان جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، اس لیے اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو۔ حفاظت تو میرا اللہ خان صاحب کی فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے خان صاحب کو، اور بقول اپنے کیا نام ہے، نعمت شاہ ولی صاحب، آج سے 500 سال پہلے انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ برصغیر میں ایک پاکستان نامی ملک وجود میں آئے گا۔ شروع میں جو ان کے بانی ہوں گے، ملک جو پاکستان کو بنانے والے ہوں گے، وہ بہت جلدی اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان کے بعد جو لیڈرشپ آئے گی نہایت کرپٹ، بے ایمان، چکر، فراڈیا، یعنی کہ ظالم قسم کے لوگ ہوں گے جو کہ اس ملک پاکستان کا بہت نقصان کریں گے۔ اس کے بعد جو خان صاحب کے حوالے سے، خان صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن جو انہوں نے پیشن گوئی کی نا، جب میں ان کی پیشن گوئی پہ ریسرچ کرتا ہوں نا، اس کو میں کھول کے دیکھتا ہوں، تو مجھے، کیونکہ یہ تو بات ہے کہ 20ویں 21ویں صدی کی بات ہے،
ٹھیک ہے. اس دوران ایک ایسا لیڈر ابھر کر آئے گا جو کہ پاکستان میں ایک نہایت خوبصورت رول آف لا لے کے آئے گا اور پاکستانی عوام کو اور پاکستان کو لے کر ایک دم اس کو رائز پہ لے جائے گا اور اس کی وہ ملک پاکستان سپر پاور بنے گا اور پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. یہ صوفی برکت صاحب نے بھی کہا ہوا ہے, یہ انہوں نے بھی کہا ہوا ہے. لیکن میں اب یہاں صرف نعمت شاہ ولی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ نام انہوں نے نہیں بتایا, لیکن جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں وہ جب میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں, اس کے بعد میں خان صاحب کی طرف دیکھتا ہوں, خان صاحب کی ریسرچ کرتا ہوں, تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ جو پیشن گوئی نعمت شاہ ولی صاحب نے کی ہے نا, ہو نہ ہو یہ وہی لیڈر ہے خان صاحب. اس پیشن گوئی نعمت شاہ ولی صاحب کی پیشن گوئی میں بالکل فٹ بیٹھتے ہیں, ان کی پیشن گوئی پہ پورا اترتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خان صاحب انشاءاللہ تعالی اس ملک پہ رول کریں گے اور کم از کم مزید اور 8 سال کریں گے, اور وہ ان کا دور بڑا خوبصورت, بڑا اچھا دور ہوگا, بڑا سنہری دور ہوگا. اسی حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب کو اب دوبارہ نہیں آنے دیا جائے گا, یہ بکواس, جھوٹ, فراڈ, پروپوگنڈا, اس پہ آپ نے بالکل نہیں جانا ہے. آپ نے بس وہی کرنا ہے جو خان صاحب نے آپ کو بتانا ہے, ان باتوں پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کا معیار بلند کروں, پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ لے کے آؤں اور دنیا میں پاکستان کا ایک مقام بناؤں جس کی آزادانہ خارجہ پالیسی ہو اور اپنے فیصلے وہ خود کرے, پاکستان خود کرے, نہ کہ دوسرا ڈکٹیٹ کرے, جس طرح ابھی ان دنوں میں امریکہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے امپورٹڈ حکومت کو, کیونکہ بچھی ہوئی ہے, لایا ہی امریکہ ہے ان کو, تو بچھے گی کیسے نہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ بے فکر رہیں, کوئی مسئلے نہیں ہوں گے. ہاں یہ پرابلمیں ضرور ہوں گی, کیونکہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کر کہ طاقت کے ذریعے کچل دیا جائے, لیکن یہ کر نہیں سکیں گے. طاقت اگر استعمال کریں گے تو بڑا خطرناک قسم کا آگے سے ری ایکشن آئے گا اور پھر ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو اس والے سے میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ تجربے نہ کریں, میری التجا ہے آپ سے, مل بیٹھیں اور ایک بہتر راستہ نکالیں. بہتر راستہ کیا ہے؟ پاکستان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ انتخاب کی. انتخاب کروائیں, اپنے اوپر بھی ملبہ نہ ڈالیں اور اس امپورٹڈ حکومت کو بھی ایک سیف راستہ دیں تاکہ وہ بھی بہتر طریقے سے چلی جائے اور الیکشن لڑے. اگر عوام اس حکومت کو لانا چاہتی ہے تو بسم اللہ آ جائے, اگر خان کو لانا چاہتی ہے تو خان آ جائے, بسم اللہ. یہ جو روڑے اٹکانے ہیں نا, ایک غلطی ہوگی پھر اس غلطی کو چھپانے کے لیے اوپر سے اور غلطیاں کیے جا رہے ہیں اور لگاتار کر رہے ہیں, اس سے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا. دیکھیے جو آپ کہتے ہیں نا ہاربرڈ وار, وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ لڑی جا رہی ہے, پاکستان کے ساتھ اس وقت وہ وار لڑی جا رہی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ بس اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ خان کو نہیں آنے دینا ہے. خان کو آپ نہیں روک سکتے, باخدا آپ نہیں روک سکتے. خان کو روکنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ میرے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. یار ایک بات بتاؤ, ذرا دماغ میں سوچو کہ ایک شخص اللہ کے حبیب کا اتنا بڑا عاشق ہے,
اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا. دیکھو اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو پسند ہے دیانت داری. اللہ کو پسند ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ مت بولو, ان کے ساتھ سنسیئر رہو, اللہ کی بڑائی پیش کرو, اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرو, نماز پڑھو, روزے رکھو, انسانیت کو آگے بڑھاؤ, انسانیت کی خدمت کرو, نہ کہ اپنے پیٹ پوجا کرو اور اپنے بچوں کی کرو. اس لیے ان لوگوں کا کوئی ساتھی نہیں ہے پاکستان میں. ان کا وہی ساتھی ہے جو ان کا بینیفیشری ہے, جس نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے. وہ چند گنتی کے لوگ ہیں جن کو انہوں نے فائدہ پہنچایا ہوا ہے. وہ گنڈا ٹائپ لوگ ہیں. وہی عوام کو کنٹرول کرتے تھے, وہی عوام کو دباؤ ڈال کے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح لاد کر لاتے تھے پولنگ اسٹیشنوں پہ اور ووٹیں ڈلواتے تھے. اب دیکھیں آپ نے 25 مئی کو کتنا بڑا تشدد کیا لانگ مارچ کو روکنے کے لیے. آپ نے ٹیئر گیس استعمال کی, شیل پھینکے, ایک ووٹ کا شیل پھینکا عوام نے. کتنا طاقتور شیل ہے وہ, آپ کی ٹین نکل گئی. کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ سمجھ جاؤ. ملک کو ایسی دلدل میں مت پھنساؤ جہاں خود بھی آپ ڈوب جائیں. ملک ہے تو آپ سیاستیں کریں گے. خیر آپ تو بھاگ جائیں گے, باہر چلے جائیں گے, پیسہ آپ کا سارا باہر ہے. مشکل تو ہم لوگوں کے لیے ہے اور خان صاحب کے لیے ہے, کیونکہ خان نے بھی یہیں رہنا ہے اور پاکستانی عوام نے بھی یہی رہنا ہے. آپ نے تو بھاگ جانا ہے. آپ کے تو علاج, بال بچہ, آپ کی پراپرٹیاں, آپ کا پیسہ سب باہر ہے. آپ کو پریشانی تو نہیں ہے, پریشان تو پاکستانی عوام ہوگی. لہٰذا یہ ایسے کام نہ کریں, ملک کو واپس صحیح پٹڑی پہ چڑھائیں. یہ جو پٹڑی سے ملک اتر گیا ہے نا, یہ پرابلمیں ہوں گی, آگے پریشانیاں ہوں گی. اور جو یہ آپ کی خواہشیں ہیں نا, ناجائز قسم کی خواہشیں, وہ پوری ہونے والی نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آسمانوں پہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. آسمانوں پہ پوری دنیا کی عوام کے لیے تبدیلیاں ہیں. یہ جنگ شروع ہونے دیں, چائنا کی, ادھر رشیا کی, یورپ کو ملوث ہونے دیں. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کی یہ بھی پیشن گوئی ہے یورپ کے حوالے سے کہ یورپ بالکل ایک صحرا بن جائے گا. وہ وقت آ رہا ہے. جب دیکھیے, جب فوڈ سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی نا, لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا نا, تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو تجربے کرنے والے ہیں ان کو ہی چیرنا پھاڑنا ہے. پھر یہی حالت ایشیا میں ہوگی. آپ بدلیں خود کو. اور یہ جو چائنا اور تائیوان اور انڈیا نے جو شیطانی ابھی کی ہے, امریکہ کے ساتھ مل کر وہ فوجی مشقیں کرنے لگا ہے چین کے بارڈر پہ, تو چین تن کے رکھ دے گا دونوں کو. یہ پتہ نہیں کس خوش فہمی میں. بابا اس کی جو آج اس نے اپنی آبدودیں نکالی ہیں باہر, جو ڈرون کی طرح اڑتی ہیں, کہاں ٹیکنالوجی, کہاں امریکہ, کہاں برطانیہ, ٹیکنالوجیکل بہت آگے ہے. وہ رپورٹیں دیکھیں, چھوٹی چھوٹی آبدودیں ڈرون کی طرح چیپاں کر دے گا. ہوش کے ناخن لیں, اچھے فیصلے کریں, مل بیٹھیں تمام سٹیک ہولڈر. کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستانی عوام فوج کی دشمن ہو. یہ کیسے ہو؟ فوج تو ان کی حفاظت کرنے والی ہے. اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کی تلافی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ غلط فیصلہ ہو گیا تو اب رشتے ختم ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. فوج کا احترام ہے پوری پاکستانی قوم کے دلوں میں. اور یہ ابھی جو شہید ہوئے ہیں اپنے بلوچستان میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کا دکھ ہے, تکلیف ہے. ان کے خاندانوں کے ساتھ ہماری پوری ہمدردی ہے, کیونکہ یہ وہ ہیرو ہے
جو رات کو جاگتے ہیں ہم لوگ سوتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ خان سے ناراضگی ہو سکتی ہے کسی ایک شخص کی, پاکستان سے ناراض کوئی نہیں ہے. میں لکھ کر دیتا ہوں, مجھے پتہ ہے. لہٰذا میرا تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں اور کوشش کریں, پلیز کوشش کریں. حالات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو اگست کا مہینہ ہے, مجھے لگ رہا ہے ایسا کو آپ کوئی ایسا کام کرنے والے ہیں جس سے بربادی نکل جائے گی. مہربانی کریں, مل بیٹھیں سارے اور ایک طے کریں الیکشن کی ڈیٹ. اور یہ پی ڈی ایم والے بھی اور خان صاحب بھی الیکشن میں حصہ لیں, اور جو بھی فیصلہ آئے سب کو قابل قبول ہونا چاہیے اور ملک کو لے کر آگے چلیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کسی کے گفتگو کے دوران اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں. میری ویڈیو لائک کریں, میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.